پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قدم اٹھایا. آپ نے فرمایا کہ ایسے کرو کہ غطفان قبیلہ جو ہے اس کے سردار کو بلاؤ. اس کی ایک لوگوں کو جو ہے وہ بلایا گیا. یہ لوگ جو ہیں وہ جنگ کے لیے نہیں آئے تھے, یہ تو مال غنیمت کے لیے آئے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو توڑنے کے لیے یہ معاہدہ کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو ہم جو ہے وہ مدینہ منورہ کی پیداوار کا کچھ حصہ جو ہے کچھ حصہ جو ہے وہ آپ کو دے دیتے ہیں, لیکن آپ یہ اس کے نتیجے میں کیا کریں گے کہ واپس چلے جائیں گے یہ اتحاد کو چھوڑ کے, یعنی قریش کا جو اتحاد تھا اس کو آپ چھوڑ دیں گے اور واپس چلے جائیں گے. وہ لوگ آئے. بہرحال یہ آپ کو ذرا واقعات چونکہ سارے لمبے ہیں لیکن میں مختصر آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ کو جنگ احزاب کے بارے میں سمجھ آ جائے کہ یہ جو جنگ ہے یہ مسلمانوں کے اوپر حملے کے اعتبار سے سخت ترین جنگ تھی. اگرچہ اس کے اندر جو ہے وہ نہیں ہوئی, وہ کیا کہتے ہیں بہت لمبی چوڑی خونی جنگ نہیں ہوئی, لیکن یہ جو اعصابی جنگ تھی اور جس طرح کے جو کام ہو رہے تھے یہ تو بہرحال اپنی جگہ پر مطلب بہت زیادہ ایک مسلمانوں کے اوپر ایک سخت دور تھا. بہرحال انہوں نے کہا جی ہم آدھی پیداوار لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کرتے ہیں 1 سال کے لیے یہ معاہدہ کرتے ہیں, مدینے کی 1/3 پیداوار آپ کو دے دیتے ہیں, آپ ان کا جو ہے وہ محال چھوڑ کے چلے جائیں. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاہدہ کرنے سے پہلے کہا کہ پہلے میں اپنے سرداروں سے مشورہ کروں. تو آپ نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا, حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور دیگر سردار جو ہے مکہ کے مدینہ منورہ کے بلائے. انہیں کہا جی کہ میں نے یہ آپ سوچا ہے کہ سارے عرب کے لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو کے آپ پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ تنگی کا شکار نہ ہوں. اگر اس طرح کا کوئی معاہدہ کر لیا جائے تو کیسا ہے؟ وہاں پر حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول جب ہم زمانہ جاہلیت میں تھے اور شرک پر تھے, یہ بھی شرک پر تھے اور ہم بھی شرک پر تھے, تو یہ ہمارے پاس آتے اور آنے کے بعد کیا کہتے یا تو ہمارے پاس سے کھانا کھاتے مہمان نوازی کے طور پر, یا ہمارے ان کے درمیان تجارت تھی. ایک دانہ یا ایک کھجور بھی یہاں سے کہ یہ لے جا نہیں سکتے تھے. اب کیا اللہ نے آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام نصیب کر دیا ہے, تو اب ہم جو ہے مدینہ منورہ کی پیداوار ان کو دیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. بلکہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے وہ جو معاہدے کرنے والا جس کے اوپر کاغذ کے اوپر لکھا تھا اس کو مٹا دیا. کہا اللہ کے رسول ہماری طرف سے ان کے لیے صرف تلواریں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, جس طرح تم نے فیصلہ کیا ہے بہتر کیا ہے. تو یہ بھی معاہدہ نہ ہو سکا. یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی. اللہ رب العزت نے سارے عرب کو یہاں اکٹھا کیا تھا تو کوئی مقصد تو تھا ہی, کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بغیر تو نہیں ہو سکتا نا. یہ مقصد یہ تھا کہ اب مسلمانوں کی ایک نئی ریاست سامنے آ رہی ہے, تو اب فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ ایک طرف کفر ہے اور ایک طرف ایمان ہے, اور منافقین بالکل علیحدہ ہو جائیں. اب جب یہ حالات بھی ہو گئے, غطفان قبیلہ جو ہے وہ بھی جہاں آیا تو اس امید کے ساتھ ہے کہ چلو ہمیں تو کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا, ان کو بھی کچھ نہیں ملا. تو ظاہر ہے ایک نئے سرے سے جو ہے وہ پھر ان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جنگ کی آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے وہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے کہ کیا آپ نے 2 وفد جو ہے وہ تشکیل دیے کہ بنو قریظہ نے واقعتاً ہی کہیں معاہدہ توڑ تو نہیں دیا. اس کے لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ, سعد ابن عبادہ اور کچھ صحابہ کرام کو وہاں پر بھیجا کہ جا کر پتہ کرو کہ کیا بنو قریظہ نے واقعی معاہدہ توڑ دیا یا نہیں توڑا اندر سے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو پھر آپ نے اشارے سے آ کر مجھے کان میں بتانا ہے, بالکل بلند آواز سے نہیں بتانا تاکہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ کیا حوصلہ شکنی نہ ہو ان کی. ہاں اگر انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا خوشخبری ہے تو پھر اونچی آواز سے کہہ دینا. بہرحال یہ گئے, انہوں نے جائزہ لیا, واپس آئے. واپس آ کر انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 لفظ انہوں نے بولے کہ جس طرح کچھ صحابہ کرام کو دھوکے کے ساتھ لے جا کر انہوں نے شہید کر دیا تھا دوسرے قبیلوں نے اور معاہدہ توڑ دیے تھے, تو ان قبائل کے نام لے کر جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا, ان الفاظ سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ بنو جو اپنا قریظہ ہے یہ حقیقت کے اندر انہوں نے معاہدہ توڑ دیا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو بالکل اندازہ ہو گیا کہ اب باہر کے جو حالات ہیں وہ تو اپنی جگہ پر سخت ہو گئے ہیں اور اندر کے اندر بنو قریظہ نے بھی یہی کام کر دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ فرمایا کہ کون ہے جو جا کر جو ہے وہ جائزہ لیتا ہے میری طرف سے. تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے
انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول جا کر خبر لے کے آتا. آپ نے پھر اعلان کیا, پھر حضرت زبیر ہی کھڑے ہوئے, پھر تیسری دفعہ بھی حضرت زبیر ہی کھڑے ہوئے. تو پھر فرمایا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرے حواری جو ہے وہ حضرت زبیر ابن عوام ہے. آپ کو پتہ ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ عوام جو ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے. خدیجہ بنت خویلد, عوام بن خویلد. خویلد کے بیٹی حضرت خدیجہ اور خویلد کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے زبیر. عوام اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا تھے آپس میں؟ بہن بھائی تھے. اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کیا ہوئے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بھانجے بھتیجے ہوئے. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے صحابہ اکرام کی پوری جماعت کے اندر جو ہے وہ بار بار کھڑے ہوئے ہیں کہ میں جا کر جو ہے وہ ان کا پتہ کرتا ہوں. اچھا, دوسری جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ قریش کی صورتحال کیا ہے. قریش کی صورتحال یہ ذرا سنیے, یہ بھی واقعہ بڑا جو ہے وہ ایمان افروز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون شخص ہے, سخت سردی صحابہ کہتے تھے, کون شخص ہے جو جا کے قریش کے حالات کا پتہ کر کے آئے, جنت میں اس کو میرا ساتھ ملے گا. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ, آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ایک جگہ بیٹھے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تو یوں کرتے اور یوں کرتے اور یوں کرتے. تو انہوں نے کہا اللہ کے بندو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے کیسے حالات گزارے ہیں. پھر انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ جنگ احزاب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا, اس کے باوجود کوئی نہیں اٹھا. سخت اتنی سردی تھی کہ لوگوں کے پاس پورے کپڑے بھی نہیں تھے اور ہوا اتنی تیز تھی کہ لوگوں نے اپنے سر جو ہیں وہ اپنے گھٹنوں میں لے رکھے تھے. پھر دوسری دفعہ اعلان کیا, کوئی نہیں اٹھا. پھر تیسری دفعہ اعلان کیا, پھر اٹھا. پھر آپ نے چوتھی مرتبہ کہا حذیفہ اٹھیے اور جا کر پتہ کرتے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس تو آپ کسی قسم کا کوئی چارہ ہی نہیں تھا, کوئی آپشن نہیں تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اب میں ان کا پتہ کرنے کے لیے جب نکلا تو کیا زبردست جو ہے وہ معجزہ یہاں ظاہر ہوا کہ میں ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے کہ گرم حمام کے اندر جا رہا ہوں. سردی ختم, میں کفار کی طرف نکلا, حتیٰ کہ اتنا آگے بڑھ گیا, اندھیرا تھا وہاں کافی, کہ میں ان کے لشکر کے درمیان میں جو ہے وہ چلا گیا. اور وہاں ابو سفیان بن حرب کے اوپر جو ہے وہ میری نظر پڑ گئی. میں نے دیکھا کہ ابو سفیان جو ہے وہ آگ جلا کر جو ہے وہ آگ سیک رہا, اور اگر میں اس کے اوپر حملہ کرتا تیر کے ساتھ تو وہ ڈائریکٹ اس کے اوپر لگتا تیر اور وہ قتل ہو جاتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم نے صرف خبر لانی ہے, ان کو بھڑکانا نہیں ہے. تو مجھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آ گیا, وگرنہ میں نے تیر جو ہے وہ لینے کا ارادہ کیا کہ تیر کے ساتھ نشانہ لوں اور سیدھا ابو سفیان کا تو خاتمہ ہونا. بہرحال میں ان کے خیمے کے اندر داخل ہو گیا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ اندھیرا اتنا زیادہ تھا, ابو سفیان بڑا بیدار مغز آدمی تھا. اس نے کہا اپنے ارد گرد کے لوگوں کا جائزہ لو, کون کس کے ساتھ ہے. ہر آدمی دوسرے آدمی کا ہاتھ پکڑے اور ہاتھ پکڑنے کے بعد اس کا پوچھے کہ تم دائیں کون ہے اور بائیں کون ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے سوال پوچھتے, میں نے اپنے دائیں شخص سے پوچھا آپ کون ہیں جی؟ انہوں نے کہا میں معاویہ بن ابی سفیان. پھر بائیں طرف والے سے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں عمرو بن العاص ہوں. وہ کہنے لگے میں نے سوالات پوچھے تو انہوں نے جواب دے دیے, لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ مجھ سے سوال نہیں پوچھ سکے. بہرحال میں نے ان کی ساری اندر کی خبریں جو ہیں وہ لانے کے بعد میں جب پہنچا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے. فجر سے پہلے تہجد کی نماز آپ پڑھ رہے تھے. جب وہاں میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا وہاں تک جیسے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبریں دی, جیسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کے حالات سارے بتائے تو مجھے دوبارہ سردی لگنی شروع ہو گئی. پہلے گرم حمام جیسے تھا اس کو اگر مجھے کوئی سردی نہ لگی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اتاری اور مجھے دے دی, میرے اوپر ڈال دی. اب وہ چادر جو ہے اس کے اندر مجھے گرمی اتنی محسوس ہوئی کہ میں سو گیا, اور صبح تک سو رہا ہے. فجر کی اذان کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مجھے پیار کے ساتھ یہ لفظ کہا کم یا نعمان, اے کثرت سے سونے والے اٹھیے. پھر جو ہے نماز کے لیے مجھے اٹھا دیا گیا. تو اس طرح کر کے یہ اعزاز مجھے حاصل ہوا کہ میں وہ خبر لے کے آیا. بہرحال اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر اگلی مدد جو ہے وہ کیا کی, اللہ تعالیٰ نے تیز ہوائیں اس طرف چلا دی. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے ہے کہ خندق کے اس طرف لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آندھی آئی ہے, اور اس طرف
ٹھیک تیز ٹھنڈی ہوا، ان کے خیمے اڑ گئے 1 مہینے کے بعد، اور ان کی ہنڈیاں جو پکی ہوئی تھیں وہ الٹ گئیں، ان کی سواریاں مرنی شروع ہو گئیں۔ اچھا، اس دوران اللہ رب العزت نے ایک اور مدد کی ہے، یعنی دیکھیے نتیجہ کیا نکلتا ہے جنگ کا، کہ مسلمان جب کر جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑا رہتا ہے، ثابت قدم رہتا ہے اللہ پر توکل کر کے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ منافقین کا خیال یہ تھا کہ ہم ادھر سے جو ہے وہ وہاں جائیں گے اور ادھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ مدد آنی شروع ہو جائے گی اور جناب جو ہے وہ ہم فتح حاصل کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یہ اگلے رکوع میں یہ بات آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے پہلے بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم اگلی جنگوں میں آئیں گے، اب بھی تم وعدہ خلافی کر رہے۔ یہ سارا مضمون آپ کو سمجھ آ رہا ہے جنگ خندق کا۔ بہرحال اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے وہ فرشتے بھی بھیجے، قرآن مجید میں آتا ہے، ان کے سارا نظام تنابیں شنابیں اڑ گئیں، ان کے خیمے اڑ گئے۔ تو ابو سفیان نے کہا کہ اب یہاں ٹھہرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جب جائزہ لیا تو میدان صاف تھا اور وہ چلے گئے تھے، یہ لوگ نکل گئے۔ تو اس طرح کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ کے اندر جو ہے وہ فتح حاصل ہوئی۔ ہاں، محاصرے کے دوران یہ جو آپ کو پتہ ہی ہے، صحابہ کرام ارد گرد سرحدوں پر پیرا وہ دے رہے تھے، گشت کر رہے تھے، اس دوران ایک صحابی شہید ہوئے ہیں ان کے تیر لگنے کی وجہ سے، ان کے عمر بن عبد بہت قتل ہوا ہے۔ ہاں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک یہودن نے ان کے اوپر جو وہ چکی کا پارٹ گرا کے ان کو شہید کر دیا تھا، حضرت سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بنو قریظہ کے اندر اس عورت کو بھی قتل کیا تھا۔ ایک بات اگر اور بھی ذہن میں رکھیے ذرا، اس کے بعد فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غزوہ احزاب میں واپس مدینہ منورہ تشریف لائیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ تو ابھی آپ آئے ہی تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں؟ فرشتوں نے ابھی ہتھیار نہیں اتارے ہیں۔ آپ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا بنو قریظہ کی طرف اشارہ کر کے کہ وہاں پہنچیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے تھے، آ کے آپ نے غسل کیا ہی تھا، اور غسل کرنے کے بعد آپ نے فوراً اعلان کروا دیا کہ سارے لوگ جو ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ سیدھا بنو قریظہ پہنچے اور عصر کی نماز وہاں جا کر عطا کرے۔ اچھا، اب ایک بات جو ہے وہ میں آپ کو ذرا اور بتا دوں، اس دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایک اور مسلمانوں کے اوپر بہت بڑی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مدد نازل ہوئی کہ غطفان قبیلے کے ایک صحابی حضرت نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ یہ وہی قبیلہ ہے جو نجد سے یہ سارے لوگ اکٹھے ہو کے آئے تھے، یہ مسلمان ہو گئے، اور ان کے اسلام کی خبر جو ہے وہ ان کے قبیلوں کو نہیں تھی۔ یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی، اللہ کے رسول میرا نام نعیم ہے، میں غطفان قبیلے سے ہوں اور میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور میرے اسلام کا میری قوم کو بھی نہیں پتہ، نہ مشرکین کو پتہ ہے، نہ ان کو پتہ ہے، نہ کفار اپنا ان کو مکہ کے مشرکین کو پتہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، ان کا اسلام قبول کیا، اور آپ نے کہا اچھا تم ایک فرد ہو، یعنی ایک فرد ہونے کی حیثیت سے تم حملہ تو نہیں کر سکتے، ہاں یہ کام ضرور کرو کہ ان کے اندر گھس جاؤ اور ان کے اندر جو ہے وہ ان کی وہ کیا کہتے ہیں کہ پست کرو، ان کے حوصلوں کو پست کرو۔ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ کچھ باتیں کرنے کی اجازت مانگی کہ جنگی حالات کے پیش نظر کیا میں کوئی خلاف واقعہ بات کر سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں کر سکتے ہو، الحرب خدا، جنگ تو چال کا نام ہے۔ تو سب سے پہلے پھر میں جو ہے وہ آیا ابو سفیان کے پاس، میں نے کہا نہ میں بنو قریظہ کے پاس گیا، سب سے پہلے میں بنو قریظہ کے سردار کے پاس وہ کہتے میں گیا، اور میں نے جا کے انہیں کہا کعب بن اسد کو کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، تم نے یہی رہنا ہے، مدینہ منورہ کے اندر ہی رہنا ہے، یہ جو باہر سے لوگ آئے ہیں یہ سارے کے سارے تو چلے جائیں گے، پھر تمہارا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ ہوگا بتاؤ۔ تو کعب نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے یار تم ہی بتاؤ۔ اس نے کہا تمہیں یہ کرنا چاہیے کہ اگر یہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کے اوپر یہ سارے، تو تم ایسا کرو کہ قریش سے یہ مطالبہ کرو کہ کچھ افراد جو ہیں یہ گروی ہمیں دے دیں، کفار جو ہیں وہ کچھ اپنے جاں باز اور اپنے کیا اسے کہتے ہیں سپاہی، یہ ہمیں بطور گروی جو ہے وہ یہاں رکھوا دیں ضمانت کے طور پر، جو ہم اپنے پاس رکھیں گے۔ یہ بات انہوں نے کہی کہ تم یہ مطالبہ کرو نا قریش سے، تم یہ بنو قریظہ تم ساتھ دے رہے ہو ان کا اور تم کوئی فائدہ تو لے نہیں رہے۔ انہوں نے کہا بات تو تم نے بھائی حق سچ کی کہی ہے، ہم پیغام پہنچاتے ہیں ابو سفیان ابن حرب کو جو سردار ہے مکہ کا کہ بھائی کچھ جو ہے وہ سوار ہمیں دے دو۔ اچھا، ادھر سے یہ اٹھے اور اٹھ کر جو ہے وہ ابو سفیان کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی تمہارے ساتھ ہمارا تعلق ہے پرانا، ہم جانتے ہیں ایک دوسرے کو، تو یہ بنو قریظہ کے ساتھ تمہارا جو معاملہ ہو رہا ہے اور تم ان سے جو ہے وہ یہ چاہ رہے ہو کہ وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ جنگ میں چلیں،
وہ تو یہ مطالبہ کیے بیٹھے ہیں کہ جی ہمیں کچھ افراد دو، اور وہ افراد جو ہیں وہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں. سمجھائی بات؟ تو ابو سفیان جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ بات تو درست نہیں ہے، اس طرح کا ہم کوئی کام نہیں کریں گے. انہوں نے پیغام بھجا دیا بنو قریظہ کو کہ بھائی ہم باہر سے حملہ کر رہے ہیں، آپ اندر سے حملہ کریں، ہم کسی قسم کا کوئی بندہ جو ہے وہ تمہیں جنگ کے اندر بطور گروی نہیں دیں گے. تو کیا ہوگا؟ تو اس کے نتیجے کے اندر ان کے اندر جو ہے وہ پھوٹ پڑ گئی. نتیجہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ان کا ختم ہو گیا، پھوٹ ان کے اندر پڑ گئی. بنو قریظہ کے بھی حوصلے پست ہو گئے اور ان کے حوصلے بھی پست ہو گئے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کہتے ہیں، ایک اضافی مدد جو ہے وہ حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی شکل میں ظاہر ہوئی. بلکہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ جنگ احزاب ساری کی ساری نعیم ابن مسعود کے ارد گرد گھومتی ہے، جنہوں نے یہ سارا کام کیا. ایک شخص نے دو اتحاد جو ہیں وہ توڑ دیا. اس دوران ایک واقعہ اور بھی ہوا کہ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ تیر اندازی دونوں طرف سے چونکہ ہو رہی تھی، وہ تیر آ کر جو ہے وہ ان کے بازو کے اوپر لگا، جس کی وجہ سے ان کی ایک بہت ہی بڑی جو خون کی رگ ہے وہ کٹ گئی، خون وہاں پر نکلا. سعد رضی اللہ عنہ نے کہا میرے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا، میری زندگی جو ہے کہ میں یہ جو مشرکین مکہ ہے، یہ جو جنہوں نے جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا ہے اور اسلام کی دشمنی کر رہے ہیں، یہ مشرکین اور بت پرست ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے مجھے زندہ رکھنا. اگر میری زندگی جو ہے وہ اس کو فائدہ تمہیں مطلوب ہے میرے اللہ، اور اگر نہیں تو پھر بنو قریظہ کے اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت بھی دے دی. یعنی ان کا بازو جو ہے وہ وقتی طور پر درست بھی ہو گیا تھا کہ اللہ مجھے جو ہے وہ ان مشرکین سے لڑنے کے لیے زندہ رکھنا. اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا. اچھا جنگ ختم ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ میں پہنچے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام کو پیشگی بھیجا جا کر کے پتہ کرو بنو قریظہ کو. جیسے ہی آپ وہاں یہ سارا لشکر پہنچے دروازے کے اوپر تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ علالان گالیاں دینی شروع کر دیں اور یہ کہا کہ کون محمد اور کون رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس بہت بڑی گستاخی کے اوپر جو ہے پھر آپ نے جا کر محاصرہ کر لیا. یہاں صحابہ کرام جو ہے وہ وہاں پہنچ گئے ٹولیوں کی شکل میں، جس کو اطلاع ملتی گئی وہ وہاں پہنچ گیا. اور اس طرح یہ 25 روز محاصرے کے بعد 25 روزہ محاصرے کے بعد بنو قریظہ جو ہے وہ بہرحال مسلمانوں کے ساتھ دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ہے وہ روب ڈال دیا اور وہ اپنے قلعوں سے نکل کر جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو فیصلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرے ہمیں قبول ہے. اس دوران پھر جو ہے وہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا قبیلہ آ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لے کر. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد ہوگا کہ بنو قینقاع کے معاملے کے اندر جو ہے وہ جو سعد بن عبادہ کا قبیلہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو قینقاع، ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے ایک سلوک کیا تھا، ہماری بھی بات مان لیجیے. آپ نے فرمایا پھر ایسے کرتے ہیں کہ اگر فیصلہ ہی تمہارے اندر سے کوئی آدمی کر دے تو پھر کون سی بڑی بات ہے، کیا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا فیصلہ قبول ہے؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فیصلہ قبول ہے. تو بہرحال حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا میرا فیصلہ سب پر لاگو ہے، مسلمانوں پر بھی لاگو ہے؟ کہا جی ہاں. کیا دوسرے فریق بنو قریظہ کے اوپر بھی لاگو ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. تو اب حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ تھا کہ کیا میرا فیصلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نافذ ہے؟ اب یہ وہ کہہ نہیں رہے تھے، تو کہہ رہے تھے کہ جو یہاں موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ نہیں کر رہے تھے لیکن منہ دوسری طرف کر کے ادباً یہ بات کر رہے تھے کہ کیا جو یہاں موجود ہیں ان پر بھی یہ فیصلہ نافذ ہے؟ تو اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ سعد کیا کہنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں مجھ پر بھی نافذ ہے. تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر ان جیسے آپ آئے ان کا قبیلہ اکٹھا ہو گیا اور سارے جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ دیکھو سعد اپنی قوم کے بارے میں یہ ہمارے حلیف رہے ہیں، اس طرح ہے، ہمارے تعلقات ہیں، یہ ہیں، تو آپ ان کے بارے میں ذرا نرمی کا اختیار کیجیے گا. انہوں نے کہا سنو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے تو میں کسی ملامت گر کی ملامت کا خیال نہیں رکھوں گا اور میں وہ فیصلہ کروں گا جو حق اور سچ کا فیصلہ ہے. تو آپ نے فیصلہ کیا کیا پھر بنو قریظہ کے بارے میں کہ ان کے جو لڑائی کرنے والے لوگ ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کی جو عورتیں ہیں وہ غلام اور لونڈیاں بنا دیا جائے. اس فیصلے کے تحت ان کے 400 یا کچھ اوپر افراد جو ہیں ان کو قتل کیا گیا اور یہ کعب بن اسد جو ہے یہ حیی بن اخطب یہ سارے قتل ہوئے وہاں پر. ٹھیک ہے. اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ زخم آپ نے یہ کہا تھا اللہ بنو قریظہ کا انجام جب تک میں دیکھ لوں جو ہے وہ اس وقت تک مجھے زندہ رکھنا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے
کہ پھر ان کا زخم دوبارہ کھل گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ بھی مسجد میں لگوا دیا تھا اور اس زخم کے کھلنے سے ہی ان کی شہادت ہوئی اور ان کی وفات ہو گئی. تو یہ دونوں جو ہوئے ہیں واقعات، اس میں اور بھی کئی ہیں، لیکن میں نے بڑے بڑے واقعات جو آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں تاکہ اس جنگ کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اندر اور باہر سے کس طریقے سے مسلمانوں پر حملہ ہوا ہے، کون کون سے اقدامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے کس طرح مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے. یہ دونوں غزوہ احزاب اور غزوہ بنو قریظہ یہ ایک ہی آگے پیچھے ہوئے ہیں شوال اور ذوالقعدہ کے مہینوں کے اندر. اب آئیے ذرا آپ اس کی روشنی میں ہم جب قرآن مجید کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا صورتحال ہے. یہ سورہ مبارکہ جو شروع ہو رہی ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کا تقوی اختیار کیجیے اور کافروں اور منافقوں کی پیروی نہ کیجیے، اور جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی اس کی اتباع کیجیے اور اللہ پر توکل کیجیے اور اپنے سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیجیے. کتنی باتیں کی ہیں یہاں پر؟ 4-5 باتیں جو آئی ہیں. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ شاید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کافروں اور منافقوں کی اطاعت کر رہے ہیں. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حالات اب بن گئے ہیں، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، ہمیشہ سے ہی یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اسلامی ریاست اور اس کے جو سربراہ اور اس کے قائدین ہوتے ہیں، اگر وہ مداہنت اختیار کریں تو وہ اس کے اثرات ساری قوم کے اوپر اور پوری امت کے اوپر پڑتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ مسلمانوں تم اگر اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کرو گے، اس کی اطاعت کرو گے، وحی کی پیروی کرو گے، توکل کرو گے اور اللہ رب العزت کو اپنا کارساز تسلیم کرو گے، تو یقیناً اللہ رب العزت کی مدد جو ہے وہ تمہارے شامل حال ہوگی. اور مسلمان قیادت کو، اسلامی ریاست کی قیادت کو خاص طور پر کہا گیا ہے کہ تم نے کفار اور منافقین کے مقابلے کے اندر کبھی کمزوری اور مداہنت نہیں دکھانی. دین کا حکم اسی طرح ہی صحیح معنوں کے اندر مسلمانوں کو پہنچانا اور اس کو نافذ کرنا جس طرح اس کا حق ہے. تو یہ اس کا نتیجہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے مسلمانوں کی مدد ہوئی ہے. اب آئیے ذرا اگلا رکوع ہم شروع کرتے ہیں. پچھلے 8 آیات مبارکہ کے بعد آیت مبارکہ نمبر 9 سے اللہ کے فضل سے جو ہے وہ ہم شروع کرنے والے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سنتے جائیے ذرا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، اذکروا، یاد کرو، نعمت اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو، علیکم جو تم پر ہوا ہے، اذ جاءتکم جب تم پر چڑھ آئے تھے، جنود کئی لشکر تمہارے اوپر جو ہے وہ چڑھ آئے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فارسلنا علیہم ریحا، تو ہم نے بھیجی ان پر جو ہے وہ سخت ہوا، وجنودا، اور ایسے لشکر لم تروہا کہ تم نے ان کو نہیں دیکھا. فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد ہوئی، ہواؤں کے ذریعے تمہاری مدد ہوئی، اور تمہارے سارے لشکر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کر دیے؟ ان کو شکست دے دی. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور ہمیشہ سے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو تم دیکھ رہے تھے اس کو خوب دیکھنے والا ہے. اذ جاؤکم، جب تم پر چڑھ آئے تھے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، ومن اسفل منکم، اور تمہارے نیچے سے. اوپر سے کیا مراد ہے؟ وہ نجد کے غطفان قبیلہ کے سارے لوگ جو ہیں 6000 کا لشکر، اور نیچے سے یعنی کہ مدینہ منورہ سے جو جسے ہم کہتے ہیں ڈاؤن سٹریم، یہاں کون تھے؟ مکہ والوں کا لشکر. یہ سارے جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اکٹھے ہو کر یہ بڑا 10,000 کا لشکر بنایا اور تمہارے اوپر جو ہے وہ چڑھ دوڑے. وَإِذْ الْأَبْصَارُ، اور پھر جب پھر گئی تھی آنکھیں، یعنی آنکھیں جو ہیں وہ تمہاری خوف کی وجہ سے جو ہے وہ پریشان ہو گیا تم. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور تمہارے دل جو ہیں وہ کیا ہو گئے؟ تمہارے گلوں تک پہنچ گئے. یعنی خوف جب انسان کے اوپر ہو تو آنکھیں پتھرا جاتی ہیں، اور دوسرے نمبر پر کیا ہوتا ہے؟ دل جو ہے وہ منہ کو آتا ہے، کلیجہ منہ کو آنا. اتنا خوف تھا اللہ رب العزت فرماتے تمہارے اوپر. ان حالات میں کیا ہوا؟ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم گمان کرتے تھے اللہ کے بارے میں طرح کے گمان. یہ دیکھیے اہل ایمان جو ہیں وہ جتنے مرضی ہی کیا اسے کہتے ہیں مضبوط ہوں، پھر بھی جب اللہ تعالیٰ کی مدد کے اندر تاخیر ہوتی ہے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ محسوس ضرور ہوتا ہے. اس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں بھی ہے. اللہ کے نبی کے اور جو ایمان والے انہوں نے کہا متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کدھر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نعوذ باللہ ان کو کوئی شک تھا یا بے یقینی تھی، لیکن حالات کی سختی کے پیش نظر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ کیوں نہیں آ رہی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ حالات تھے اس وقت تمہارے. هنالک ابتلی المؤمنون، وہاں اس موقع پر پھر آزمائے گئے مومن آزمائے گئے. وزلزلوا، اور وہ ہلائے گئے، زلزالا شدیدا، بہت ہی سخت طریقے سے ہلایا جانا. یہ کس چیز کے بارے میں تذکرہ ہو رہا ہے؟ ان کے ایمان کے بارے میں، یعنی سخت ترین امتحان جو ہے وہ ہوا ہے. اور پھر دوسری طرف یہ تو ہو گیا مسلمانوں کا حال، اور دوسری طرف منافقین کا حال کیا ہے؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافق لوگ کہہ رہے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر مرض تھا. یہ کون ہے؟ یہ کمزور ایمان کے لوگ. یا سمجھیے کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے لیے مختلف قسم کے مرض رکھتے ہیں.
ایک آدمی اندر سے حسد بھی رکھ رہا ہے، بغض رکھ رہا ہے، اناد بھی رکھ رہا ہے، دشمنی بھی رکھ رہا ہے، یہ بھی ایک مرض ہے۔ ایمان کی کمزوری بھی ایک مرض ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نقصان پہنچانا بھی ایک مرض ہے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب منافق لوگ کہہ رہے تھے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور نہیں وعدہ کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر فریب کا وعدہ تھا، دھوکے کا وعدہ تھا، نعوذ باللہ تعالی۔ یعنی یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمیں کیسر و کسرا کی بشارتیں دے رہے ہیں، اور حالات یہ ہے کہ ہمیں یہاں مدینہ منورہ کے اندر رہنا مشکل ہوا ہوا۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، یعنی ان منافقین میں سے ایک گروہ نے کہا، یا اہل یثرب، اے مدینے والو، لا مقام لکم، اور تمہارے لیے تو یہاں مدینے میں ٹھہرنے کی جگہ ہی کوئی نہیں، اب 10,000 لوگ جو ہیں وہ لڑنے کے لیے آ گئے ہیں، تم کس کس کا مقابلہ کرو گے؟ تو کیا کرو پھر تم؟ یہ دیکھو یہ کون ہے، یہ وہ ہیں جو خود لڑنا نہیں چاہتے اور دوسروں کے حوصلے پست کریں۔ کیا کہتے ہیں؟ فرجعوا، لہذا تم لوٹ جاؤ، اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُوا، ایک گروہ جو ہے یہ تو دوسروں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ منافقین کیا کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں حصہ نہ لو، اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کیا ہو گیا، ان کے جب حوصلے پست ہوئے تو انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا، وَيَسْتَأْذِنُوا، اور وہ اجازت مانگتا تھا، فریقٌ، ایک فریق، منہم، ان میں سے، النبی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون، وہ کہتے تھے، ان بیوتنا عورۃ، ہمارے گھر جو ہیں وہ تو غیر محفوظ ہیں، ہمارے گھروں کے اوپر خطرہ ہے وہ کہ کہیں سے باہر سے حملہ نہ ہو جائے، کوئی چور ڈاکو نہ آگے پڑ جائیں، جی ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو مدینہ منورہ کے باہر آبادیوں میں رہتے تھے۔ مدینہ منورہ کے اندر تو سارے جتنے مسلمان تھے وہ تو خندق کے اندر مصروف تھے، جنگ خندق کے اوپر جو ہے وہ خندق کے ارد گرد جو ہے وہ ان کی کوئی جو ہے وہ پیرے پہ ہے، کوئی تیر اندازی پہ ہے، وہ تھے۔ مسلمان بچے اور عورتیں جو ہیں وہ وہاں باندھا ہے قلعوں کے اندر۔ تو یہ کون تھے؟ یہ مدینے کے ارد گرد رہنے والے لوگ تھے۔ ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے گھر تو بڑے غیر محفوظ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہی ابھی عورت، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے۔ ان یریدون الا فرارا، وہ نہیں چاہتے تھے مگر صرف جنگ سے بھاگنا۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ سستی دکھا رہے ہیں یہ منافقین کس چیز کی؟ جنگ سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر داخل کر دیے جاتے اس مدینہ میں، علیہم، ان پر، من أقطارها، اس مدینہ کے اطراف سے، کناروں سے کافروں کے لشکر آ کر ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیتے، ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا فتنے کا۔ کس چیز کا؟ کہ مسلمانوں کا۔ جب اگر فرض کرے، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کے اوپر جو ہے وہ باہر سے حملہ ہو جاتا واقعتاً ہی، اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ یار تم آؤ، کفار ان کو کہتے ہیں فتنے سے یہاں کیا مراد ہے کہ اپنا ایمان چھوڑو اور مرتد ہو کے دوبارہ ہمارے دین میں آ جاؤ اور ہمارا ساتھ دو، تو پھر اللہ فرماتے ہیں یہ لازمی ادھر جو ہے وہ دوڑ پڑتے ہیں۔ ان کا ایمان جو ہے وہ اس طرح ڈاواں ڈول قسم کا ہے، پکا اور یقینی ایمان نہیں ہے۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر داخل کر دیے تھے اس مدینہ میں ان پر، من أقطارها، اس کے اطراف سے، اس کے کناروں سے کافروں کے لشکر، ثُمَّ سُئِلُوا، پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے ان منافقین سے، الفتنة، فتنے کا، شرک کا یا خانہ جنگی کا، لا توها، تو وہ اسے ضرور اپنا لیتے، وما تلبثوا بها الا يسيرا، اور نہ دیر کرتے اس میں مگر تھوڑی سی۔ یعنی یہ کیا کرتے؟ کافروں کی اس پیشکش کو فوراً قبول کر لیتے۔ ابھی تو یہ کہہ رہے نا کہ ہمارے گھر جو ہے وہ غیر محفوظ ہے، حالانکہ گھر غیر محفوظ نہیں ہے، ان کے گھروں پہ کوئی حملہ نہیں ہوا، نہ فوجوں کا خطرہ ہے نہ کسی قسم کا، کیونکہ ساری فوج تو ادھر خندق کے ارد گرد مصروف ہے، ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن یہ بھاگنا چاہتے ہیں۔ اگر بالفرض ایسا ہو جائے کہ ان کے اوپر حملہ ہو جائے تو یہ کیا کریں گے؟ یہ فوراً بھاگ کے جو ہے وہ، یہ بالکل ایسا ہی ہے نا کہ عین موقع کے اوپر جو ہے وہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافر آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار چھوڑو، تم کس چکر میں پڑے ہوئے، آؤ ہمارے پاس، ہم آپ کو سہولتیں دیتے ہیں، سارا کچھ دیتے ہیں، تم کس لڑائی میں پڑے ہو؟ تو جن کا پھر ایمان کمزور ہوتا ہے وہ دنیا کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ بھاگ کے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہ ہے اصل میں مسئلہ۔ اللہ فرماتے ہیں وما تلبثوا بها الا يسيرا، اور یہ پھر جو ہے وہ تھوڑی سی بھی دیر نہ کرتے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اور بلا شبہ تحقیق انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا، لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کیا انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کیا تھا، اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ جنگ سے بھاگیں گے نہیں، ہم اگلی، آپ دیکھیے احد کے اگر ہم حصہ نہیں لے سکے، بدر میں حصہ نہیں لے سکتے، فلاں جگہ حصہ نہیں لے سکے، آپ دیکھیے اگلی جنگ جب آئے گی تو ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے ایسے ایسے کارنامے پیش کریں گے، اس طرح کی یہ جو ہے وہ وعدے کر رہے تھے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اور بلا شبہ تحقیق وہ تھے کہ انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اس سے پہلے، لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ ہم پیٹھ نہیں پھیریں گے، وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اب درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ باقی چیزیں چھوڑ دی ہیں کہ تم، یعنی انہوں نے کیا کیا؟ اب جنگ میں آ گئے ہیں لیکن اب بھی یہ جنگ میں حصہ
نہیں لے رہے ہیں، بلکہ مسلمانوں کو جو ہے وہ ان کے حوصلے پست کر رہے ہیں۔ حالانکہ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، ہمیشہ سے ہی اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ کا کے ساتھ کیا گنے والا جو عہد ہے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ ابھی جو ہے وہ دنیا کے اندر یہ سامنے آ گئے ہیں، ابھی یہ وعدہ پورا نہیں کر رہے، اور ابھی تو ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات پرس باقی ہے۔ کل آپ کہہ دیجئے لَن يَنفَعُكُمُ الْفِرَارُ، تمہیں ہرگز جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا یہ جنگ سے بھاگنا۔ ان فررتم، اگر تم بھاگو، من الموت، موت سے، اب القتل، یا قتل سے، تم اس لیے بھاگ رہے ہو کہ میں موت نہ آیا یا ہم قتل نہ ہو جائیں، لیکن وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت اگر تم فرار ہو کے چلے بھی جاؤ تو پھر بھی جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ فائدہ نہیں دیا جائے گا، مگر بہت تھوڑا فائدہ جو ہے وہ تمہیں ملے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کر لو تم اس وقت جنگ میں موت یا قتل سے بچ بھی جاؤ بالفرض، پھر کتنی دیر رہ جاؤ گے؟ پھر بھی تو تھوڑی سی زندگی ہے نا۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس وقت تمہیں فائدہ نہیں دیا جائے گا مگر بہت تھوڑا۔ کل آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، کون ہے وہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ سے بچائے گا؟ ان اراد بکم سوءا، اگر وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی برائی کا، او اراد بکم رحمتاً، یا وہ ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی رحمت کا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے لکھ دیا ہے کہ تم نے قتل ہونا ہے یا تمہاری موت آنی ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اس نے اللہ تعالیٰ نے اگر جو ہے وہ تمہارے اوپر اپنی کو رحمت کرنی ہے تو اس کو بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائیں گے اپنے لیے یہ اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ یہ منافقین کو جو ہے وہ حقیقی ایمان کی طرف آنا چاہیے، جس کا مطالبہ یہاں پر کیا جا رہا ہے۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تحقیق اللہ تعالیٰ جانتا ہے المعوقین، جہاد سے روکنے والوں کو۔ معوقین کون ہوتے ہیں؟ روڑے اٹکانے والے۔ قد یعلم اللہ، تحقیق جانتا ہے اللہ، المعوقین، جہاد سے روکنے والوں کو، منکم، تم میں سے، والقائلین، اور ان کہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لاخوانہم، جو اپنے بھائیوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں، ہلم الینا، آؤ ہماری طرف آ جاؤ، ہماری طرف آ جاؤ، جنگ میں تمہیں کیا ملے گا؟ اتنی بڑی فوج سے تم مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، تو تم کیا کرو، آرام سے جو ہے وہ مدینے سے نکلو اور ہمارے گھروں کے اندر آ جاؤ، ہم جو ہے وہ تمہیں اپنے ساتھ رکھیں گے۔ ولا یاتون الباسا، اور وہ نہیں آتے لڑائی میں، الا قلیلا، مگر تھوڑی ہی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چلے گئے ہیں، یہ جنگ کو چھوڑ کر فرار انہوں نے اختیار کر لیا ہے، اپنے گھروں کا بہانہ کر کے چلے گئے ہیں، اور اب دوسروں کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم بھی ہمارے ساتھ آ کے شامل ہو جاؤ، جنگ کے اندر شامل نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا جانا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ اگر یہ ہوتے جنگ میں تو انہوں نے جنگ بھی کون سی کرنی تھی، انہوں نے تمہارے لیے مسئلے کھڑے کرنے تھے۔ ولا یاتون الباس الا قلیلا، یعنی یہ منافقین کے پورے گروہ کا جو ہے اس کا جو اس وقت طرز عمل تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے پورا جو ہے وہ وضاحت کر دی۔ ولا یاتون الباس، اور وہ نہیں آتے لڑائی میں، الا قلیلا، مگر یہ کہ بہت تھوڑا۔ اچھا آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جو ان کے ایک اور صفت بیان، اشحۃ علیکم، اس حال میں کہ یہ تم پر بہت بخیل ہیں، اے مسلمانوں تمہارے بارے میں اتنے بخیل ہیں کہ تمہارا کوئی چھوٹا سا فائدہ بھی یہ ان سے برداشت نہیں ہے۔ مال جان تو بہت دور کی بات ہے کہ یہ تمہیں کوئی مال دے دیں، جیسے پنجابی زبان میں کہتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی مر رہا ہو اور ان کو پانی کا گھونٹ دینے کے لیے کہہ دیا تمہیں پانی کا گھونٹ بھی نہیں دے گا، اس قدر بخیل ہیں یہ تمہارے اوپر، تمہیں فائدہ پہنچانے کا یہ سوچ بھی نہیں سکتے، بلکہ تمہیں فائدہ پہنچتا ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اشحۃ علیکم، اس حال میں کہ وہ بخیل ہیں تم پر، فاذا جاء الخوف، پہلے حالت یہ ہے، فاذا جاء الخوف، پھر جب ان پر آتا ہے کوئی نہ کوئی خوف، یعنی جنگ کا خوف آ گیا، رأیتہم، تو آپ انہیں دیکھتے ہیں، ینظرون الیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تدور، گھومتی ہیں، اعینہم، ان کی آنکھیں، کالذی، اس شخص کی طرح، یغشی علیہ من الموت، جس کے اوپر موت کی غشی طاری ہو جائے۔ یعنی دیکھیے بات بڑی زبردست اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کی، موت کا مقابلہ موت سے جنگ کے اندر جو ہے وہ آنکھیں ڈال کے کیا جاتا ہے۔ کیوں جی؟ آپ اگر فرض کرو جہاد کے لیے جا رہے ہیں، لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ آپ بے حوصلہ ہوگا تو پھر آپ نے مقابلہ تو نہیں کیا، کیوں جی؟ تو جنگ کا مقابلہ اور موت کا مقابلہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ اور ان کی حالت کیا ہے؟ ان کی حالت یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ خوف کی وجہ سے ان کی آنکھیں ایسے گھومتی ہیں جیسے ان کے اوپر موت کی غشی طاری ہو گئی ہے، یعنی جنگ کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہے بالکل۔ اچھا آگے، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف دور ہو جاتا ہے، فوجیں چلی گئیں، جنگ کا خاتمہ ہو گیا، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، اب کیا کرتے ہیں؟ سَلَكُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، پھر تیز تیز زبانوں کے ساتھ چڑھ چڑھ کر بولتے ہیں، اور دیکھو جی یہ فلاں جگہ پر تو ہمارا یہ کارنامہ ہے،
ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. بات سمجھ آئے گی. جب جنگ کے حالات تھے اس وقت ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کے اوپر موت سے پہلے ہی موت آ گئی ہے. اتنے ڈرے ہوئے تھے، اندر سے اتنے بزدل تھے. اور جب مسلمانوں کو خوف ختم ہو گیا، فتح ہو گئی، سلکوکم، تو پھر ان کی زبانیں چلتی ہیں، چڑھ چڑھ کر بولتے ہیں، بالسنتن، ایسی زبانوں کے ساتھ، ہدادن، جو بہت زبانیں تیز ہوتی ہیں، تیز تیز زبانوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں. اچھا پھر آگے نمبر پھر آ گیا، کس لیے؟ اشحۃ علی الخیر، مال کے لیے انتہائی حریص. بھی ہمیں بھی حصہ دیجیے ابھی مال غنیمت میں، ہم بھی تو آخر جنگ میں آئے تھے. دیکھیے مسلمانوں کے بارے میں پہلے کیا ہے؟ اشحۃ علیکم، تم پر بخیل ہیں، تمہیں کوئی فائدہ جو ہے وہ یہ دینا نہیں چاہتے. اور آخر میں کہا اشحۃ علی الخیر، اس حال میں یہ حریص ہیں. یہ سارا ان کا شامل ہونے کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہمیں مال غنیمت ملے. نتیجہ کہ اللہ فرماتے ہیں اولئک لم یؤمنوا، یہ ایمان کبھی لائے ہی نہیں تھے. فاحبط اللہ اعمالهم، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے عمل ضائع کر دیے. اگر جنگ کے اندر انہوں نے تھوڑی بہت کو کوشش کی بھی ہے نہ چاہتے ہوئے، ان کے سارے عمل برباد ہو گئے. ان کی نیکیاں، ان کا جو صدقے صدقے سب کچھ جو انہوں نے کیے سب برباد. کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ایمان ہی نہیں لائے. اللہ کی رضا مقصود ہی نہیں تھی. مقصود کیا تھا؟ اشحۃ علی الخیر، مال غنیمت کے اوپر نظر تھی. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ جب وہ کسی کا حق نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے اعمال اس کے منہ پہ مارتے ہیں. اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، وہ گمان کرتے ہیں لشکروں کے وہ ابھی تک نہیں گئے. یعنی کیا ہوا؟ یعنی ہوا چلی ٹھنڈی، بہت تیز آندھی آئی، لشکر سارے چلے گئے. اللہ نے فرشتے بھی جو ہے وہ ایسے نازل کیے جو مسلمانوں کو نظر نہیں آ رہے تھے، ان سے بھی اللہ نے مدد کر دی. وہ چلے بھی گئے ہیں، لیکن ان منافقین کے دل کے اندر ابھی تک ان کا خوف ہے. غور کرنے والی بات ہے. ابھی تک یہ سوچ رہے ہیں کہیں وہ دوبارہ واپس آ جائیں. اگر وہ دوبارہ واپس آ گئے تو یہ ہماری جو تیز تیز زبانیں ہیں پھر جو ہے وہ چپ ہو جائیں گی، گم ہو جائیں گی، اور ہم کھل کے پھر سامنے آ جائیں گے. تو یہ تو انتہائی بزدل ہیں. تو اپنی بزدلی کو چھپانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں ابھی تک یہ جو ہے وہ سوچی بیٹھے. یحسبون الاحزاب، وہ گمان کرتے ہیں لشکروں کے بارے میں، لم یذهبوا، کہ وہ ابھی تک گئے ہی نہیں ہیں. اچھا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آ جائیں لشکر دوبارہ، یودو، تو وہ خواہش کریں گے، لو انہم بادون فی الاعراب، تو وہ خواہش یہ کریں گے کہ کاش ہم تو دیہاتیوں کے ساتھ جا کے باہر رہ رہے ہوتے، ہم نے مدینہ کے اندر جائیدادیں کیوں بنا لی ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے وہ جنگ کے ایام آ جائیں تو بندے کے ذہن میں ہوتا ہے یہ مصیبت ٹلے تو یار وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے ہم کہیں باہر نکلے. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر لشکر یعنی کہ جنگ کے لیے آ جائیں، یودو، تو یہ خواہش کریں گے، لو انہم، کاش کے بے شک وہ ہوتے، بادونا، صحرا نشین، فی الاعراب، دیہاتیوں کے ساتھ رہنے میں. ہم بھی دیہاتیوں کے ساتھ جا کے وہاں پر زندگی گزارتے، اور آج ہمیں مدینہ منورہ کے اندر نہ جو ہے وہ یہ حالات دیکھنے پاتے. یسألون عن انبائکم، پھر وہاں کیا کرتے؟ پوچھتے رہتے تمہاری خبروں کے متعلق. اب تو ان کو تمہارے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، بادل نہ خواستہ. لیکن یہاں پر ان کی خواہش کیا تھی کہ ہم جو ہے وہ مدینہ منورہ سے باہر گاؤں والوں کے لوگوں کے ساتھ جا کے رہتے، اور وہاں سے پھر تمہاری خبریں لیتے کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے. بھائی ہر آنے جانے والے سے پوچھتے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، اور اگر مسلمانوں کو نقصان ہوتا تو خوش ہوتے، اور فائدہ ہوتا تو ان کے دل جلتے. اللہ فرماتے ان کی دل کی خواہش یہ ہے، دل کی خواہش ان کی یہی ہے. ذرا سمجھ آ رہی بات؟ پھر ذرا دنیا آخری آیت مبارکہ، یحسبون الاحزاب، یہ لشکروں کے بارے میں گمان کرتے ہیں، لم یذهبوا، کہ وہ ابھی تک گئے ہی نہیں ہیں، یعنی ان کے اوپر ابھی خوف طاری. وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آ جائیں لشکر، یودوا، تو ان کی وہ خواہش کریں گے، لو انہم، کاش کے بے شک وہ ہوتے، بادون، صحرا نشین، فی الاعراب، دیہاتیوں کے ساتھ رہنے میں، یسألون، پوچھتے رہتے، عن انبائکم، تمہاری خبروں کے بارے میں. ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ ہمارے گھر وہاں ہوتے اور ہم مسلمانوں کے بارے میں وہاں صرف خبریں لیتے، یہ ہمیں جو ہے وہ یہاں جنگ کے اندر شامل نہ ہونا پڑتا. وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر یہ ہوتے تمہارے اندر ہیں مسلمانوں، مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، یقیناً وہ نہ لڑتے مگر بہت ہی تھوڑا. لیکن اگر یہ آخری آیت مبارکہ 21 نمبر پڑھ کے میں ختم کر دیتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا اسوہ حسنہ پیش کیا کہ آپ کا اسوہ حسنہ جنگ میں کیا ہے، آپ نے کس طرح جنگی اقدامات کیے ہیں، اور کس طرح جو ہے وہ پوری اسلامی ریاست کو سنبھالا ہے، اور آگے بڑھ کر انتہائی استقامت کے ساتھ آپ نے مقابلہ کیا. تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ کیوں نہیں سمجھتے؟ ان کو اسوہ حسنہ بناؤ. اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لا تحقیق
ہمیشہ سے ہی تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی زندگی کے اندر نہایت اچھا نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور وہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے. یعنی یہ یاد رکھیے، یہ جو ایمان ہے اس کی تجدید کرتے رہو. اللہ پر ایمان اور اللہ کے اوپر جو ہے وہ یوم آخرت پر ایمان جو ہے اس کو تازہ رکھنے کے لیے کیا کرو؟ اس کو تازہ کر رکھنے کے لیے کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اور اللہ کے ذکر کی کثرت کے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ کا ذکر زبان سے بھی کرتے رہو، عبادات کے اندر بھی کرتے رہو. اللہ تعالیٰ کی نصیحت تمہارے سامنے ہے تو اس نصیحت کو بھی قبول کرو اور اس پر عمل کرو. یہ جب تم اپنے اندر یہ اللہ کا ذکر تازہ رکھو گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ پر اور یوم آخرت پر تمہارا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے مطابق آپ کی اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزارنے تمہارے لیے آسان ہو جائے گی. تو یہ ہے جی آج کا ہمارا درس. اب انشاءاللہ باقی جو ہم جاری رکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک. جنگ احزاب کے بعد اب تذکرہ آ جائے گا جنگ غزوہ بنو قریظہ کا، تو اس کا ایک حصہ تو میں نے بیان کر دیا، صرف آیات مبارکہ رہ گئی ہیں، وہ ہم اگلی دفعہ انشاءاللہ دیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.